Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam. But nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. عربوں کے لیے ہلاکت ہے. ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا اسے اپنا امام نہیں بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عامر سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا, جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسموں پر پہننے کے لیے نہ تو کپڑے ہیں اور نہ ہی پاؤں کے اندر جوتے, ان کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ ایک دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے. آج بالکل حدیث مبارکہ کے مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں, قبیلوں, ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی یہ عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں. چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ, چائنا, جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں, لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے جو کہ 828 میٹر اونچی ہے. مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے جو کہ پورے 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی تھا, کیونکہ آج کے ٹائم میں یہ بلند ترین عمارتیں, یہ اعلیٰ ترین سٹرکچرز کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے یہ انتہائی ضروری ہے. ورنہ آج کے ٹائم میں آپ سعودی عربیہ اور دبئی کے یا UAE کے اندر ان بلند ترین عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو نکال دیں تو باقی صرف خوش صحرا ہی رہ جاتا ہے. دیکھیں, دنیاوی ترقی کوئی بھی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو, قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملات ہیں, جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی. ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان VN 2030 کے مطابق اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کے کلچر کی طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے, پھر وہ چاہے میوزیکل کنسرٹ ہوں, سینماز, فیشن شوز, ولگر بیچز, جوا خانے اور اب شراب خانے بھی. جی ہاں ناظرین, اب سعودی عرب کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے, اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے, جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے, لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے, جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا. لیکن اب یہ سب کچھ ان کے گھر کے دہلیز پر دستیاب ہوگا, اور وہ بھی جتنا یہ چاہیں. اور ناظرین, ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ عام پبلک کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گا, کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے یا پھر اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر اس کو مائل کرواتا ہے. ناظرین, سعودی حکمران اپنی عیاشیوں اور ماڈرن تہذیب کو اپنانے کے چکر میں اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ اس ملک کے اندر آ کر UAE کی طرح ٹورزم کو بڑھا سکیں, جو کہ مذہب اسلام اور اسلامی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں, جنہیں پوری دنیا کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا, وہ باقاعدہ شیطان کے رستے پر چل کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر مزید گرتے جا رہے ہیں. اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی, کیونکہ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ اس اتنی بڑی سلطنت کے حکمران اپنی عیاشیوں اور عیش و عشرت کے اندر پڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے تھے. اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے اینڈ ٹائم, یعنی قیامت سے پہلے کے حالات, جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب عرب کے خشک پہاڑ سرسبزے میں بدل جائیں گے, جو آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی اپنے اندر ایک بہت ہی مشکل کام تھا کہ آخر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے کے بعد کی ہم وہ پہلی نسل ہے جو کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود
ایون کے حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ تیز بارشوں کی وجہ سے اب بالکل سرسبز ہو چکے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں میں گمراہی میں پڑ جائیں گے اور دنیا کی مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی۔ ناظرین، شیطان نے آخر کار انہیں آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچا ہی دیا، جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ سے شیطان نے ان کی ذہن سازی نئی نئی بدعات اور گمراہی کے ذریعے کی اور آخر کار انہیں کفر تک لے گیا، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت عربوں پر اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے کی مسلم امت سے قیادت لے کر ترکوں کو دے دی گئی۔ اب دوبارہ سے ان کا وہی حال ہے جو کئی بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے تھے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق سعودی عربیہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا، تو آج کے موجودہ سعودی عرب کے اندر موجود ریاض شہر کے اندر آباد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے ایک جنگ کے اندر یہ کنٹرول مکہ سے حاصل کر کے اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی آل سعود کی حکومت یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، 1946 کے اندر پہلی بار جب اس عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آل سعود کے ایک بیٹے جس کا نام پرنس مشاب المسعود اور تب یہ صرف 19 سال کا تھا، برٹش فارم ڈپلومیٹس کی پارٹی کے اندر یہ نشے کے اندر دھت موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک وائس کونسلر بھی موجود تھا۔ جب اس نے برٹش ڈپلومیٹ سے مزید شراب مانگی، جب اس برٹش ڈپلومیٹس نے مزید شراب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ تو پہلے ہی نشے کے اندر ہیں، تو غصے کے اندر آ کر شہزادے نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک پر حملہ شمار ہوتا ہے، لہذا مجبور ہو کر عبدالعزیز ال سعود نے اپنے بیٹے کو پکڑوا کر عمر قید کی سزا دلوا دی اور اس واقعے کے بعد سعودی عرب کے اندر شراب پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا۔ اب ناظرین، آئل چونکہ ایسا سورس ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لہذا سعودی بادشاہت جو دولت اور عیش و عشرت کی عادی ہو چکی ہے اور یو اے ای کی طرح اسے بھی ایک ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو اور اس کی آمدنی ٹورزم پر شفٹ ہو جائے، اور اسی ترقی کے سفر یعنی ویئر 2030 کے تحت آج 70 سال کے بعد آج پہلا شراب خانہ بھی آفیشلی طور پر جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو فورن ڈپلومیٹس کو سہولیات دینے کے لیے ریاض شہر میں کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے، اور بالکل اسی طرح سے غیر ملکی بھی غیر مسلم ایک مخصوص کوٹا ہی یہاں آن لائن ایپ کے ذریعے آرڈر کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ اس خبر کو رائٹرز جو کہ انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا ہے۔ ناظرین، پچھلے 70 سال سے سعودی عرب کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ پر شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو آخر سعودیہ کو ایسی کیا مجبوری آ گئی؟ اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحت دے لے، لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں فرماتا ہے کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے بھی دنیاوی فائدے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں، اور ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد کہ جب اللہ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا تو باقی سب تعویلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، ورنہ جو لوگ اس گناہ پر اب بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ برائی کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم حکمران کے خوف سے کسی طرح خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔